السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. آج ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں. چند گھنٹوں کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک تاریخی فیصلہ آنے والا ہے. یہ معاملہ پاناما سکینڈل کا ہے. تقریباً 1 سال تک سپریم کورٹ میں اس سکینڈل کی سماعت ہوئی. تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید کی درخواستوں پر، جن میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی جائیدادیں چھپائی، آف شور کمپنیوں کے ذریعے کاروبار کیا اور مبینہ طور پہ پاکستان سے ناجائز دولت کما کر باہر اس کا سرمایہ لگایا اور پھر باہر لندن میں فلیٹس خریدے گئے اور ان فلیٹس کی جو ملکیت ہے اس کو چھپایا گیا. غلط بیانی کی، تقریروں میں بھی جھوٹ سے کام لیا، اس لیے ان کو نااہل کیا جائے. یہ تو وہ درخواستیں ہیں جن کا سپریم کورٹ اب 20 اپریل کو فیصلہ یعنی جمعرات کو سنانے جا رہی ہے. آج ہم اس حوالے سے بھی اور دوسرے اہم معاملات پہ جن اہم شخصیت سے بات کریں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ صاحب. بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب، ہمیں وقت دینے کا. بڑا اہم فیصلہ آنے جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما کیس کے حوالے سے اور وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا. تو آج فیصلے سے ایک دن پہلے تھوڑا اس کی وضاحت کر دیں گے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو الزامات لگے ان الزامات کی روشنی میں سپریم کورٹ کو وزیر اعظم کو نااہل کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، جو الزامات ہیں وہ الزامات آن ریکارڈ پروو کیے گئے ہیں، دکھائے گئے ہیں. اس الزامات کو سب سے بڑی جو سپورٹ دی یا اس کو جسٹیفائی کیا وہ میاں نواز شریف نے خود کیا. کیونکہ میاں نواز شریف نے کئی بار قوم سے مخاطب ہوئے، پارلیمنٹ میں آ کے اپنے اسٹیٹمنٹ دیے. جو ذکر جو باتیں اس نے پارلیمنٹ میں کی، جوڈیشری کے اندر ان باتوں پہ وہ نہیں رہے. اور پھر یہ بھی بات آئی کہ جو پارلیمنٹ میں بات کی جائے وہ اتھینٹک نہیں ہوتی، جو کورٹ میں بات کی جائے وہ اتھینٹک ہوتی ہے. تو اس جو کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس نے میاں صاحب کو اخلاقی طور پہ تو باؤنڈ کر دیا کہ وہ جسٹیفائی نہیں کرتے اس عہدے پہ، کیونکہ اتنا بڑا آدمی پارلیمنٹ کے اندر بھی کہے اور قوم سے بھی بات کرے، اس میں وہ سچ نہ ہو. اس کے بعد جتنے بات آگے بڑھی، ایک اور بلنڈر کیا حکومت نے، جو میاں صاحب نے باتیں کرنے کے باوجود کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کسی جگہ پہ بھی. وہ یہ تھی کہ قطری خط آ گیا، اور قطری خط جس کا ذکر فسانے میں ہی نہیں تھا، اس میں آ کے اس کو تفصیل کیا گیا کہ میاں شریف اپنے والد صاحب کو اس سے انوالو کیا کہ اس کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی. جبکہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں میاں شریف نے کبھی قطری بادشاہ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، شیخ کو کبھی، اور اس سے دوستی تھی، یہ تھی. پھر وہ ریکارڈ جیسے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. تو اس بات نے بھی قوم کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا کہ یار پہلے شک تھا کہ ہوگا، پھر اس کے بعد کنفرمیشن ہو گئی کہ بھائی بات یو اے کی چل رہی تھی، یو اے سے سعودی عرب کی چل رہی تھی، سعودی عرب سے لنڈن چل رہی تھی، اور کوئی لنک نہیں تھا ڈیٹس کا. تو آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پہ وزیر اخلاقی اعظم طور کو، پہ اس کیونکہ اب کو فیصلہ تو لکھا جا چکا ہے، ان باتوں کا شاید ابھی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ نے تو سوال آپ کیا نا، سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نااہل کر دینا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ دیکھو میں اب اس پہ تو کوئی ذکر نہیں کروں گا جب تک ڈیسیشن نہیں آتا. اب میں اپنی ججمنٹ دے دوں، قانونی طور پہ ایسا ہے کہ ججمنٹ دوں، ممکن ہے. مگر یہ جو فیصلہ میں آنے میں تاخیر ہوئی ہے، ججز بھی گو مگو میں ہیں کہ ان کے پاس ثبوت اتنے پڑے ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں اتنی ہیں کہ ججز بھی گو مگو کا شکار رہے. وہ تو اور کہتے رہے کہ کسی نے ہمیں ثبوت نہیں دیا، ہمارے پاس کچھ آئی نہیں، ہم فیصلہ کیسے کریں؟ نہیں، اس کے بعد ان لوگوں نے بہت سے اور اسٹیٹمنٹ بھی بڑی دی ہیں کہ یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. 60-70 باتیں ججز کر چکے ہیں، مگر اس کے بعد ثبوت بھی دیے گئے ان کو. چلو اس بات میں نہیں آتا اب وہ کیا فیصلہ. میں ایک بات بتاؤں کہ یہ 1950 نہیں ہے، 1950 نہیں ہے، جیسے منیر کا زمانہ نہیں ہے. کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. یہ جوڈیشری کو سوچنا چاہیے ہو. یہ افتخار چودھری کا زمانہ ہے، یہ جسٹس انوار الحق کا زمانہ نہیں ہے کہ بات جہاں ہی تھی. یہ زمانہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور آزاد عدلیہ ہے. اور
آزاد عدلیہ کا سلوگن دیا گیا ہے. خیر آزاد عدلیہ کا بھی تو افتخار چودھری نے بڑے مذاق اڑائے. جتنی مذاق آزاد عدلیہ کی افتخار چودھری نے اڑائی, آج تک عدلیہ کی اتنی مذاق کسی اور نے نہیں اڑائی, کیونکہ وہ تو صرف اپنے لیے باتیں کرنا چاہتا تھا, اپنے مسائل. اس کے اوپر بھی اسکینڈل آیا, اس کے بیٹوں کے اوپر اسکینڈل آیا, اس نے کچھ نہیں کیا. چلو ایک لمبا قصہ ہے, اس میں آپ کا ٹائم گزر جائے گا. مگر کل صرف پاکستانی قوم کو نہیں, دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, پاکستان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, پاکستان کی سیاسی سسٹم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کی نظریں اس فیصلے پہ ہیں. مگر افتخار چودھری صاحب نے بھی تو کرپشن کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا تھا, اور اب اگر پاناما کے اندر نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر افتخار چودھری کا اور اس فیصلے کے بعد تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا؟ پاناما کے اس فیصلے کے بعد اعتبار اٹھ جائے گا. یہ تو سیاستدانوں نے لا پاس کیا, یہ سیاستدان پارلیمنٹ میں گئے, پاناما کے اوپر بل بنایا, یہ سیاستدان کورٹ میں گئے ہیں. میں نہ آپ کے سوالوں میں جذباتی ہوں گا, نہ ہی میں فل ریئیکٹ کروں گا. میں اپنا موقف دوں گا, آپ کا کام ہے سوال کرنا. لیکن یہ تو کوئی سیاستدان کیا عزت رہ جائے گی سیاستدانوں اس کی ملک اس فیصلے میں؟ کے بعد جب بھی سروے ہوا ہے کہ سیاستدان 10% کرپٹ نظر آئے ہیں, 90% کوئی اور کرپٹ نظر آیا ہے. مگر اس معاملے میں ہم سیاستدانوں کو ایک ماڈل بننا چاہیے. ہم قوم کے نمائندے ہیں, ہم میں سے ایک بھی کرپٹ ہوتا ہے تو تکلیف دہ بات ہے. تو یہ پاناما کے فیصلے کے بعد کیا ماڈل ابھرے گا سیاستدانوں کا؟ انشاءاللہ اگر یہ آ جاتا ہے تو سیاستدان جو اس میں انوالو ہیں ان کو سمجھ میں بات آ جائے گی, اور آگے کوئی بہتری ہو سکتی ہے اگر یہ کوئی فیصلہ کورٹ دے دیتی ہے. پاناما کے اندر تو رحمان ملک صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, بے نظیر بھٹو کا بھی نام آ رہا ہے, پھر تو بچے گا کوئی بھی نہیں. بی بی کا تو نام نہیں آیا, وہ تردید بھی ہو گئی. آپ شاید پتہ نہیں, آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, وہ ایک چیز ہر چیز دکھائی گئی, مگر کسی کا بھی نام آ رہا ہے. مگر ہم بہتری کی طرف تو کل یہ تو ہوگا نا, جو کرے گا وہ پکڑا بھی جائے گا. اگر پاناما اسکینڈل میں سب کو چھوڑ دیا گیا تو پھر تو آپ مادر پدر آزاد ہیں, پھر جو چاہے کرو اس ملک میں, جو ججز کرے, جو دوسرے کرے, کوئی سیاستدان کرے, جو بھی چاہے وہ بیوروکریٹس کرے, تو اس کا مطلب ہے کوئی احتساب ہوگا نہیں. یہ فیصلہ بڑا اثر چھوڑے گا پاکستان. آپ اگر وزیر اعظم کی نااہلی ہوتی ہے تو آپ اسے ویلکم کریں گے؟ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم بھی انفارچونیٹلی ڈسکوالیفائی ہوئے, ان کو سزا لگی, اور ہم نے بغیر کسی تمیز کے اپنا بہت مشکل سے. نہیں وہ تو خیر آپ کی سوچ ہے, کسی کی سوچ پہ تالے نہیں لگائے جا سکتے. کنٹیمپٹ کی پٹیشنیں دائر ہوئی, اس کے بعد ان کو کنوکٹ کیا گیا, کنوکٹڈ پرائم منسٹر تھے آپ, تب آپ نے چھوڑا. دیکھیں کنٹیمپٹ کی کس بات پہ, دیکھیں آدمی فیئر ہونا چاہیے جس جگہ پہ بھی ہو. ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ کو, جس کو امپیونٹی ملی ہوئی ہو قانون کے اندر, آئین کے اندر, اس کے لیے ایک خط لکھو ضد میں, ایک چیف جسٹس ضد میں آ جائے کہ آصف علی زرداری مجھے بحال نہیں کر رہا تھا, میں طاقت کے وسیلے اب ان کو میں ڈسکوالیفائی کراؤں, ان کے لیے ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیکھیں شخصیت بدلتی. آج آصف زرداری نہیں ہے, آج ممنون حسین بیٹھے ہیں, مگر پاکستان کا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کل ممنون حسین کے اوپر کوئی کیس ہو جائے, ہمارا ایک جج کہہ دے کہ یہ جائے ایک چھوٹے سے مجسٹریٹ کے آگے پیش ہو جائے, کوئی پاکستانی. خیر ممنون حسین اور آصف زرداری میں تو بہت فرق نہیں. میں صدر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا آپ, وہی کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں آنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے مطیع اللہ, ٹھنڈے طریقے سے جذبات میں مت آؤ. میں عہدے کی بات کر رہا ہوں, عہدے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شخصیت کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بری الذمہ کر دیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, تو پھر بھی آپ خیر مقدم کریں گے اس فیصلے کا؟ دیکھو اس وقت بات آئے گی, اس وقت بات کھلے گی. یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی ریاست کو کتنا کمزور کرتا ہے, کتنا اسٹرانگ کرتا ہے, یہ جوڈیشری کے اوپر کل کے فیصلے پہ. تو کمزور کیوں ہوگا؟ اگر فیصلہ ایسا آیا جس میں آپ اور ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ تو
کوئی خطرناک فیصلے جہاں پہ آئے ہیں نا، سجاد علی شاہ کے خلاف بھی تو ججز کو جا کے پکڑا تھا نا کوئٹہ میں، کیا ایسی نہیں ہے؟ سجاد علی شاہ کو بھی تو جوتے مارے تھے نا۔ ہاں، یہ کیوں تاریخ کو بھول جاتے ہو؟ تاریخ کو آپ نظر ہی نہیں آتی آپ کو، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ عدلیہ کو اپنا بدلہ لینا چاہیے، بدلے کا بات نہیں کرتا، جو انصاف ہے وہ کیا جائے، جو انصاف جن لوگوں کو نظر آئے۔ چلے، آپ نے یہ 22 تاریخ کو 22 اپریل کو جو احتجاج کی کال دی ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف پورے ملک میں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑے بڑے اعلان کرتی ہے احتجاج کے، مگر یا تو وہ احتجاج ناکام ہو جاتے ہیں یا ان احتجاج کو شروع ہی نہیں کیا جا سکتا؟ تو ابھی لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو آپ احتجاج کریں گے، یہ ہمارا احتجاج نہیں ہے، ہم نے احتجاج اس لیے کیا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کی بات آپ ہی خود بولتے ہیں، آپ کی ٹی وی بولتی ہے، یہ تو کام تو آپ کر رہے ہیں نا، دکھا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ گرمی میں مر رہے ہیں، لوگ پنکھے جھول رہے ہیں، آپ ہی دکھا رہے ہیں کہ شہباز شریف پنکھا چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی بجلی نہیں ہے، اور میرا نام تو یہ تقریریں ان کی دکھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا گالیاں دے رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، وہی آپ دکھا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ پہ، وہی آپ ساری ابھی بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ 12 تو آپ میڈیا کے کہنے پہ سب کر رہے ہیں؟ تو میڈیا جب میڈیا نے ڈسٹنس زیرو کی ہے نا، پہلے پتہ نہیں پڑ رہا تھا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے، ابھی 1 منٹ کے اندر کوئی بالوں کو پکڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے۔ آج کل مجھے میں سمجھتا ہوں کہ میر ہزار خان کا فون آیا، مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک خاتون کو 2 خاتون کو پکڑ کے بالوں سے کھینچا جا رہا ہے فلانا امیگریشن میں، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں سمجھتا ہوں 2-3 منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو ایک دم پتہ پڑ گیا۔ تو یہ جو احتجاج ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج یہ 4 سال بعد کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے، آپ نے 4 سال گزار دیے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے حکومت کو ٹائم، دعوے تو ان لوگوں نے بڑے کیے، 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، ابھی 4 سال، تو یہ آخری سال ہے۔ آخری سال میں ہم نے کہا چلو تیل سستا ہو گیا، 2 سال اپوزیشن کا کردار ادا کریں، ہم ان کو ٹائم دیں، یہ شاید یہ پازیٹیو بات کرے نا کہ ہم ایک ٹائم دیں ان کو کہ ٹائم میں کر لو بھائی، کچھ کر لو، بہتری کر لو، اچھائی کر لو، ہم بھی آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہے، تم اپنا ٹائم پورا کرو۔ اب جب الیکشن سامنے آ گئی ہے، ہر چیز سامنے، اس کے باوجود بھی اس سال بھی ان کا حشر یہ ہے کہ آج خود خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے اور ہم دسمبر میں 6,000 لے کے آئیں گے اور 500 میگا واٹ ہماری زیادہ ہو جائے گی۔ اب تو مزید انتظار نہیں ہو سکتا، اب کتنا انتظار کروائیں گے؟ اب تو الیکشن آ گئے ہیں۔ آپ پہ الزام ہے کہ آپ 4 سال تک فرینڈلی اپوزیشن کی طرح کرپشن کے معاملے پہ، لوڈ شیڈنگ کے معاملے پہ، ہر معاملے پہ آپ نے نواز شریف کو ٹائم دیا۔ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ کیا سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ ابھی تک کیا آپ نے اصلاحات کی قانونی کرپشن کے حوالے سے؟ ہر چیز 4 پہ سال میں کیا کیا آپ نے؟ ہم نے ہر چیز وہ کی جو حالات نے ہمارے سامنے رکھا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 2014 میں جو حالات پیدا ہوئے اس میں ہم نے ایک بہت بڑا، صرف ہم نے نہیں، مکمل اپوزیشن نے، جو سب نے اپریشیٹ کیا، آپ لوگوں نے بھی کیا تھا اس وقت کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بار کنٹینر کھڑا ہو جائے، 30,000 بندے آ جائے اور وہ کہے حکومت ختم، تو حکومت ختم۔ ہم نے پارلیمنٹ کا احترام کیا، پارلیمنٹ کو عزت دی، پارلیمنٹ کو آج بھی میری تقریر سن لے، آج کی میں نواز شریف کو آج کل یہ جو مسلسل 3 مہینے سے میں بات کر رہا ہوں، نواز شریف کو کیا کہہ رہا ہوں کہ تم پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہو، پارلیمنٹ پہ نہ آ کر پارلیمنٹ سے اعتماد کھو رہے ہو، جس چیز سے طاقتور ہوئے ہو اس طاقت والی چیز کو، اس سے اعتماد کھو رہے ہو، تم اس کو کمزور کرو گے، تم خود کمزور ہو جاؤ گے، تم جہاں نہیں آؤ گے پارلیمنٹ کمزور ہوگی، ادارے کمزور ہوں گے، ہم فیصلے نہیں کر سکیں گے، تمہیں پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے، جہاں جواب دہ ہونا چاہیے۔ تم میں اور پھر مارشل لا ڈکٹیٹر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی باہر فیصلے کر رہے ہیں، تم بھی باہر فیصلے کر رہے ہو۔ وہ پرویز مشرف اپنے نام کی ایک پارلیمنٹ بلا کے لے آتا ہے، اس پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نہیں آتا تھا، تم بھی نہیں آتے ہو، ہمارے لیے کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ لوگ نہیں آتے۔ کرپشن کے حوالے سے کیا ٹھوس قانون سازی کی بطور اپوزیشن؟ آپ نے کتنا ٹف ٹائم دیا حکومت کو؟ دیکھیں ہم نے کرپشن کے دوران 4 سال گزار دیے۔ کرپشن پہ ہم نے قانون بنایا، آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوگا۔ کیا قانون بنایا تھا بتا دیں۔ ہم نے جب نیب لا بنا رہے تھے، جب ہم حکومت میں تھے، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اپوزیشن بنے۔ ہم نے کہا بیٹھ جاؤ یہ قانون، کیونکہ ہماری عادت ہی یہ تھی اس وقت کہ یہ قانون ہے،
یہ ہم لا رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں. اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں, اور بارہا زاہد حامد نے کہا کہ جی ہاں یہ بات ہے. ہم اس وقت بھی یہ راضی, اس وقت ان کی ساری پارٹی راضی ہو گئی تھی بقایا ایک بندے کے, کہ اس نے اس پہ آبجیکشن کر دیا. اس کے بعد اب بھی ہم نے آتے ہی ان کو کہا تھا کہ جی آپ اس پہ قانون لائیں, کرپشن پہ. 4 سال گزر گئے, کیونکہ حکومت لائے گی نا. ہم نے تو ڈالے ہوئے ہیں, ہمارے بل تو پڑے ہیں کرپشن پہ, آج بھی پارلیمنٹ میں پڑے ہیں, سینٹ سے پاس ہو کے پڑے ہوئے ہیں, جہاں ہماری اکثریت ہے, ہم نے کر کے بھیجے ہیں, مگر وہ اٹھا نہیں رہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ صاحب موجود ہیں, اور سوال یہ ہے کہ 4 سال گزر گئے, پاناما کا فیصلہ تو بظاہر وزیر اعظم نواز شریف کے متعلق ہوگا, مگر اس فیصلے کے اندر جو نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر اور دوسرے اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھے گا, یا اس کے بارے میں جو رائے دی جائے گی اس کی عکاسی جو ہے اپوزیشن کی کارکردگی پر بھی کچھ روشنی ضرور ڈلے گی, کیونکہ نیب قانون سازی کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے اپوزیشن کا بھی اپنا گریبان میں. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, پاناما کا فیصلہ صرف نواز شریف کے حوالے سے تو نہیں ہوگا نا, یہ تو نیب کے حوالے سے بھی ہوگا, جس کے چیئرمین کو آپ کے مشورے سے تعینات کیا گیا. تو کیا یہ فیصلہ اپوزیشن کے خلاف بھی نہیں ہوگا ایک طرح سے, کہ نیب جیسے ادارے کے بارے میں ججز نے ریمارکس دیے, جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ نیب دفن ہو چکا ہے پاناما کیس کی سماعت کے دوران, تو یہ آپ کے اوپر بھی ریفلیکشن نہیں ہے, آپ کی کارکردگی کے اوپر بھی؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا. جتنا اس میں نواز شریف انوالو ہے اتنا میں بھی انوالو ہوں. میں نے سائن کیا, میں کیوں ڈینائی کروں کہ میں نے نہیں کیا, یہ ہے بہانہ کروں نہیں. اور 4 سال گزار سن لینا, بات یہ ہے کہ آپ اینکروں میں ایسی عادت پڑی ہے کہ بیچ میں جھٹکا ضرور دیتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں میں بولتا ہوں. نہیں سر, آپ تو ایکسپرٹ ہیں بجلی کے جھٹکے سے بچنے کے, آپ نہیں بجلی کا جھٹکا لینے دیں گے. نہیں, ہم آپ کو دیکھیں, یہ جب ڈسکشن ہوتی ہے گڈ ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے, ہنسنا ہنسانا اور بات کرنا نا. اب چہرے پہ تیش نظر آئے تو پھر کیا فائدہ. تو میں تو آپ کی باتوں کو ہنس کے, تو بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں ہم انسان ہیں, اس دنیا میں انسان رہتے ہیں. بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, ڈھونڈا, بہت سے نام آئے. جب ایک کو ہم نے فائنل کیا تقریباً شوکت درانی کا, تو نظر آیا کہ اس کا کیس غلطی سے, وہ جو کیس تھا اس میں بیچارہ وہ ممبر تھا, اس کا تعلق بھی نہیں, مگر سپریم کورٹ میں اس کا کیس انڈر ٹرائل تھا. مگر شاہ صاحب میں معذرت, آپ کو میں ادھر روکوں گا, یہ مسئلہ چودھری قمر زمان کی شخصیت کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پورے سسٹم کا, ناب کے قانون کا ہے. 4 سال میں کیا تبدیلی سن لیں تو لیں نا, میں قمر زمان کی وکالت نہیں کر رہا, میں کسی کی وکالت نہیں, میری بات کمپلیٹ سن لیں نا. آپ میسج دینا چاہتے ہیں تو بلا شک دے دیں, پھر سارا مکمل آپ بول لیں, میں پھر بولوں گا. دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی سر, وہ اس کا کیس اس میں چلا گیا, بندہ اچھا تھا. جاوید صاحب نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں گانا چاہتا. قمر زمان پہ ایک جج صاحب تھا اعجاز چودھری, اس کو کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ سارا دن مزاروں پہ گھومتا رہتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. فائنلی بڑی ڈسکشن کے بعد اس آدمی کا نام آیا. دیکھیں, ابھی بھی آپ کوئی انسان کتنی بھی کوشش کرے, جب کرسی پہ بیٹھتا ہے پھر اس کا پتہ پڑتا ہے کہ یہ جس کی پاور ہے اس کو کیا ہے. تو آپ سے غلطی ہو گئی. ابھی ہم نے الیکشن کمیشن میں کتنا ٹائم لگایا, ججز آنے کے لیے تیار نہیں تھے. جس جج ہم نے چودھری اپنا گیلانی صاحب کا نام دیا, میں دبئی جا رہا تھا, لنڈن جا رہا تھا, دبئی میں اس کا مجھے ٹیلی فون آیا, مجھے کہا کہ شاہ صاحب میں نہیں بنوں گا, مجھے گالیاں نہیں کھانی. مشکل فیصلے تھے, لوگ نہیں مانتے تھے. آئی ایگری, آپ کی یہ بات اپنی جگہ درست ہے, اس جگہ پہ ہم اس کو لائے. مگر دیکھیں, اگر کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا تو اس کا اپنا کیریئر بھی ختم ہو رہا ہے. مگر شاہ صاحب آپ نے 4 سال میں کیا کیا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا نا, میں اپوزیشن میں ہوں. میرے پاس کوئی اس کا بات جو قانون ہے, وہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہٹائے تو اس کے لیے ریفرنس داخل کیا جائے. قانون میں ترمیم کے لیے کیا کیا نیب؟ آج ہم نے تو ڈالا ہوا نا, جان میری متی اللہ جان میری جان. ہم نے تو بتایا نا کہ ہم نے کیس بنا کے, اپنا بل بنا کے سینٹ سے پاس کر کے بھیجا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں اٹھا رہا ہے, اور اپنا
اپنا کیا نام ہے رضا ربانی کا ایک یہ بھی پوائنٹ تھا کہ جو میں نے بل پاس کر کے بھیجے ہیں وہ نیشنل اسمبلی اٹھا نہیں رہی، تو یہ بھی ایک ان کا مسئلہ تھا۔ اب آپ کہتے ہو آپ نے کیا کیا، بھائی بندوق تو میں نہیں مار سکتا سیاست میں گولی تو نہیں مار سکتا کسی کو کہ یہ ہماری مرضی ہے، نہیں۔ یہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو ہر وقت کہتا ہوں، ہم لوگوں نے اس جمہوریت کے لیے بہت کچھ سفر کیا ہے، بہت سفر کیا ہے، کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹی، شہید بھٹو کو سولی پہ لٹکتے بھی دیکھا، بی بی کو شہید ہوتے بھی دیکھا، بڑی بڑی ماریں کھائیں، اس وقت ہم کچھ نہیں تھے، پوری قوم نے سفر کیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے۔ ضیاء الحق کے خلاف اگر قوم کے ساتھ اڑ کے کھڑی ہو گئی تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی نہیں تھا اس وقت، پوری قوم نے سفر کیا، مگر جو قوم کا حصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اتنا کچھ کیا، میں آج بھی اس بات پہ ہوں، آپ کو اپیل کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، کس کو اپیل کر، میں آج بھی اس معاملے پہ ہوں کہ پاکستان کا یہ سسٹم جو بار بار ٹوٹتا رہا ہے، اس ٹوٹنے سے اس سسٹم کو جتنا لاس ہوا ہے، جتنی تباہی ہوئی ہے، جتنے ہم لوگوں نے قانون، کس ملک میں قانون ٹوٹتا ہے، بنتا ہے، امینڈ ہوتا ہے، پھر بحال ہوتا ہے، پھر ٹوٹتا ہے، یہ اس پاکستان میں۔ تو اب اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، بچانا ہے، اور ماحول کو اس طریقے سے لیا کہ کرپشن جیسی لعنتوں سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے، اس بےایمانیوں سے بھی جان چھوٹ جائے، اچھے لوگ آہستہ آہستہ آتے جائیں، پڑھے ہوئے لوگ اور آپ جیسے اچھے جرنلسٹ، بہتر جرنلسٹ سامنے آ جائیں جو کم سے کم سچ بول لیں۔ چلیں، بڑی مہربانی ہے، آپ کا کمپلیمنٹس کا شکریہ۔ اب سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ کے پی کے نے تو ایک ادارہ بنا لیا، چلیں ابھی اس کی طرف نہ جائیے گا پلیز، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ سندھ میں آپ نے کیا کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں کسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے، میں خود بھی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کوئی ایک ادارہ آپ نے ایسا بنایا ہو؟ نہیں، اینٹی کرپشن ہے ادارہ، اس کے ایک چیز میری آج سن لو، اس ملک کی کرپشن کیوں بڑھی ہے پتہ ہے؟ حصے دار زیادہ ہو گئے، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ حصے دار زیادہ ہو گئے، پہلے اینٹی کرپشن تھی، پھر ایف آئی اے لے آئے، پھر آپ نے کیا تھا سیف الرحمان والا احتساب بیورو لائے، اب نیب لائے، جتنے زیادہ اتنے حصے زیادہ، اتنے حصے زیادہ کرپشن۔ آپ نے کہا فالتو ادارے نہیں بنانے، بس یہ ادارے جتنے بناتے جاؤ گے، ہاں پارلیمنٹ کو کرپشن اتنا اسٹرانگ، میں آپ وسیلہ بتا رہا ہوں، ہم رہے نہ رہے، آپ پارلیمنٹ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ جو بدقسمتی سے ہم نہیں بنا رہے۔ سر صوبائی اسمبلی کی بات کریں، میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ساری وہ آپ نے کر دی ماں ہوتی ہے، سندھ اسمبلی نے کیا کیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ ہر ادارہ گھبرائے، ہر ادارہ، چاہے وہ 4 سال میں کیوں نہیں بنایا سندھ میں؟ کیا بنائے اور بنائے، کیا کیا ہے اینٹی کرپشن کے؟ بتائیں کیا کارکردگی ہے اینٹی کرپشن کی آپ کی پارٹی کی سندھ میں؟ کافی لوگ پکڑے گئے ہیں، کافی لوگ جیلوں میں ہیں، کافی لوگوں کو وہ آپ پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، مگر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ابھی بھی۔ سر شرجیل احمد تاج پہنائے جاتے ہیں ان کے سونے کے، جن پہ اربوں روپے کا الزام ہے، کیسز پینڈنگ ہے۔ وہ تو اینٹی کرپشن کا نہیں ہے نا، وہ تو نیب نے لیا ہوا ہے نا کیس۔ آپ کو تو اس پہ بھی اعتراض ہے نا، مسئلہ یہی ہے نا۔ ہمیں تو کسی پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارا تو صرف اعتراض یہ ہے کہ جس بندے کو اٹھاتے ہو اس کو 24 گھنٹے کے اندر پیش کرو اور پھر جو چاہے کرنا ہے۔ آپ کے وزیر اعلیٰ رینجرز کے بھی اختیارات کے خلاف ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں قبضہ کر لوں گا گیس کے دفاتر کے اوپر، آپ کے وزیر اعلیٰ دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بجلی کا جو ہے۔ آپ کو بری لگتی ہے؟ نہیں بری نہیں ہے، لیکن عملاً جب کرپشن کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب الزام آتا ہے اپنے لوگوں پہ۔ وطی اللہ، جب آپ ایک صوبے کی گیس ہے اس کو 1% بھی نہیں دیتے، آپ 77 لوگوں کو گیس کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہو تو وہ ابلیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آپ بینگ گڈ جرنلسٹ اس کو دیکھیں کہ یہ جذبات خطرناک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 سال بعد آپ کو تب یاد آتے جب آپ کے بندوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو آپ کو حقوق یاد آ جاتے ہیں سندھ کے، سندھ کارڈ ایکشن میں آ جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو پنجاب کارڈ بھی ہے۔ کل آپ نے یہ دل جلے ہوئے بلور صاحب کی تقریر نہیں سنی؟ نہیں سنی؟ سنی؟ صحیح ہے، کیا انہوں نے یہ پنجاب کے اوپر ہی بات کی ہے کہ پنجاب کارڈ پلے کر رہے ہیں۔ نہیں، کیا کہا؟ کہ آپ جس سے تشریح کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سنی نا، میرا انٹرویو آپ تو نہیں ہے نا، آپ بتائیں آپ کے سندھ کارڈ یوز کرتے ہیں؟ آپ کو سندھ کے حقوق کے لیے کوئی جب بات کرتے ہیں تب جب سے پیپل پارٹی کے لوگوں پہ ہاتھ پڑتا ہے۔ اگر بلور بولے تو کارڈ خیبر پختونخوا کارڈ استعمال ہو رہا ہے،
سندھ والے اگر حقوق کی بات کریں سندھ کارڈ استعمال ہو رہا ہے، بلوچ بولے کہ بلوچ کارڈ استعمال ہو رہا ہے، باقی جس کو چاہے جو کرے ادھر کوئی کارڈ لیکن استعمال 4 سال بعد خدا کو مانو 4 سال بعد کیوں؟ ہم یہ اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کہا ہے کہ بھائی حکومت کو کام کرنے دو، چلے کچھ، ہم اس سسٹم کے حق میں کیوں ہیں؟ آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ اس چیز میں ہے ہی نہیں، آپ سوالات کرتے ہیں آپ کو. ہم اس سسٹم میں ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری بیلٹ کے ہاتھ میں ہو، نیب سے نہ ہو. یار تم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو میرے بھائی. سر 5 سال بعد ہوگی نا. دنیا میں جتنا فیلیور ہوتا ہے، کرپشن کا فیلیور ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹ کرپشن کرتی ہے، گورنمنٹ کا فیلیور ہوتا ہے، پانی کا فیلیور ہوتا ہے، بجلی کا فیلیور ہوتا ہے، اکنامک فیلیور ہوتا ہے، وہ گورنمنٹیں دوسری آتی ہیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں جو مہذب قسم کی سسٹم ہوتے ہیں، اس میں وہ آ کے اپنا ووٹ کے تھرو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہمیں ریجیکٹ کیا کہ تم نالائق تھے، نال تھے، کچھ نہیں کیا، سب کچھ بجلی کی وجہ سے ہوا، کچھ بیلٹ کے تھرو کیا، اور ہم اس بیلٹ کے تھرو آنریبل وے میں ٹرانسفر آف پاور پہلی مرتبہ ہسٹری اس کا مطلب اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بیلٹ سے کر لیں سب کچھ. پھر یہ سارے اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں. دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں فرانس میں یورپ میں اس قسم کے ادارے نہیں ہیں، نہیں ہے. پھر کیوں بیلٹ سے ہوتا ہے؟ کیوں دنیا میں بیلٹ سے یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ بیلٹ سے یہ پتہ پڑتا ہے جو کرپٹ ہے، جو نااہل ہے، جو بددیانتدار ہے، اس کو قوم پسند نہیں کرتی، جاؤ دوسرے آئیں گے. وہ تو تب جب قوم اب کو پتہ باقی چلے جو گا عام حالات میں ہے وہ ایکشن ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے نیب، آپ کہتے ہو نیب میں، ایک طرف نیب میں شرجیل میمن کو کیوں نہیں پکڑا؟ نیب کی تعریف کر رہے ہو. دوسرے طرف کہتے ہو نیب آپ نے بنایا ہے، آپ ادھر نہیں کر رہے ہو. نیب کے سلسلے میں اپنا کیا ریمارکس ہیں؟ اب ایک اسٹینڈ پہ تو کھڑے رہو. ٹھیک ہے. اب رینجرز کے اختیارات کا کیا ایشو ہے؟ وہ تو سندھ گورنمنٹ کا ہے، مجھے پتا. دیکھیں آپ کے خیال میں سندھ میں جو صورتحال ہے بہتر نہیں ہوئی؟ دیکھیں بات سنیں، ہوئی ہے بہتر؟ یہ مل کے ہوا ہے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اگر سندھ گورنمنٹ نہ کرے تعاون، سندھ گورنمنٹ ابھی انٹیریئر سندھ میں تو رینجر نہیں ہے، وہاں کیوں امن ہے؟ کراچی سے 10 گنا بہتر امن ہے. کراچی میں امن ہوا ہے، مگر آپ لوگ اتنے کڑوے سوالات پتہ نہیں کیوں سندھ آپ پنجاب کے والوں سے کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم اختیارات، وہی جو اختیارات سندھ دے رہی ہے آپ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ سوالات آپ کے منہ میں نہیں آئیں گے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. آپ کو سندھ بڑا یاد آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں. آپ کے خیال میں پنجاب کے اور کراچی کی صورتحال ایک جیسی ہے؟ میں کہتا ہوں کراچی دا بیٹر دین پنجاب، بیٹر دین 1000 ٹائم بیٹر دین پنجاب ان اے کرائم. تو پھر تو آپ کو رینجر کو اختیار فوراً دے دینے چاہیے. نہیں رینجر، یہ شروع سے کہہ رہا ہوں جو پنجاب میں حالات ہیں، اور رینجرز کی وجہ سے بہتر ہے نا. کیوں ہماری کیوں نہیں؟ آپ کی وجہ سے، ہمارے رینجرز کی وجہ سے. شہید ہم دیکھیں، پولیس کو اوائڈ مت کرو. جتنے لوگ پولیس کے مرے ہیں خیبر پختونخوا اور سندھ میں نہیں کہتا کہ رینجرز کے سپاہی مرے نہیں ہیں، وہ بھی بچے ہیں ہمارے، وہ بھی ہے، مگر فرنٹ پہ ہماری پولیس ہے. آپ مانتے ہیں نا کہ آپ کی پولیس اور رینجرز کے جو اختیارات تھے اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے، تو پھر اختیارات میں توسیع کر دیں. وہ تو سندھ گورنمنٹ والے سمجھ رہے ہیں نا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. مگر آپ کو کم سے کم یہ مجھے سوال پوچھنا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ جو سندھ اختیارات رینجرز کو پنجاب میں 15 سال سے 20 سال سے دے رہی ہے، پنجاب والے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال آپ نہیں پوچھیں گے. چلیں یہ سوال تو یقین طور پہ جب کوئی نون لیگ کے لیڈر ہمیں قابو آئیں گے تو لیڈر آف اپوزیشن نہیں وہ ضرور کریں گے. اچھا دوسرا، عزیر بلوچ صاحب کا ابھی کورٹ مارشل کا فوج کے ترجمان کی طرف سے بیان آیا کہ اس پہ جاسوسی کا الزام، ہم اس کا کورٹ مارشل کریں گے. یہ میں اس کے حوالے سے سوال ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد. عزیر بلوچ کے حوالے سے فوج کے ترجمان نے ایک ٹویٹ کی، ایک بیان دیا کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کے پیپلز پارٹی کے 3 اہم کارکن بھی اٹھائے گئے جو کہ زرداری صاحب کے بھی کلوز ہیں اطلاعات کے مطابق، جس پہ آپ نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ بھی کیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ پیپل پارٹی کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور عزیر بلوچ بھی کوئی ایسے انکشافات نہ کر دے کہ جس کے بعد آپ کی پارٹی کے سربراہ سے زرداری صاحب کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں، اور آپ نے دوسری طرف سے سندھ کارڈ بھی یوز کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ عزیر بلوچ کا معاملہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ چلو سندھ بیچاری ایک کارڈ پہ ہی رہ گئی ہے. سندھ بیچاری کارڈ ہی ہے نا، یوز ہوتی ہے، کارڈ ہے. باقی تو ماشاءاللہ آپ حکمران بادشاہ ہے، ہم تو کارڈ استعمال کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ
ہم بیک آؤٹ نہیں کیا ہے, بیک آؤٹ ڈیلی کرتے ہیں, واک آؤٹ کرتے نہیں, بیک آؤٹ کرتے ہیں دن کا. واک آؤٹ اور بیک آؤٹ پہ فرق ہے. بیک آؤٹ کرتے ہیں اور ان کا کورم نہیں ہوتا. ٹھیک, ہم اس معاملے میں نہیں کر رہے, نہیں کر رہے, اس معاملے میں نہیں کر رہے. آپ اگر ہاؤس میں بیٹھے میری تقریریں سنیں یا میرے جو ویب سائٹ ہے میری, اس میں میری اسپیچز ہوتی ہے, اگر سنیں گے, میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جن کو پکڑا گیا ہے, جن کو پکڑا جا رہا ہے, ابھی ریسنٹلی اس پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے, امینڈمنٹ پاس کیا. اس امینڈمنٹ میں ہم نے ایک شق کا اضافہ, 2 شق کا اضافہ, ایک کہ جس کو بھی پکڑا جائے, جس کرائم میں پکڑا جائے, بالکل پکڑا جائے, مگر ان کو 24 گھنٹے کے اندر مذہب قوم کی طرح, مہذب قسم کی سسٹم کی طرح پیش کیا جائے. اور ان کو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا قانون لایا گیا نہیں, یہ پہلی مرتبہ ہم نے کہا, ہمارے سسٹم میں ہے, مگر اس میں ہم نے جو اسپیشل پاور, تو آئین میں لکھا ہوا ہے 24 گھنٹے کے اندر. ہاں, مگر اس میں ہم نے آئین میں ابھی ڈالا گیا ہے, پہلے لا میں ہے, فنڈامنٹل رائٹس, پہلے ایکٹ میں ہے, ایکٹ میں, آئین میں نہیں, اب ڈالا گیا ہے, اب آئین میں بھی ڈالا گیا ہے, تو کہ بھائی ان کو پیش کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر, اور یہ کمٹمنٹ ان کو وکیل بھی دیا ہے. اب آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو پکڑا بالکل پکڑے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دہشت گرد ہے, فیسلٹیٹر ہے, دشمن ہے, کرپٹ ہے, جو کچھ بھی ہے, ٹارگٹ کلر ہے, بھتہ خور ہے, بالکل سزا دے, پکڑے, قانون کے آگے کھڑا کر دے, مگر ان کو 24 گھنٹے کے اندر پیش کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بائیکاٹ آپ نے ان سینکڑوں پاکستانی شہریوں کے لیے نہیں کیا, پہلے پارلیمنٹ سے کبھی واک آؤٹ لاپتہ افراد کے لیے نہیں کیا. ایک بات سنیں, زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں کے لیے آپ نے کر دیا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. میں کہتا ہوں پہلے ہمارے آئین کا حصہ نہیں تھے, ابھی ایک چیز ہم نے 15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ایم کیو ایم, اسی وجہ سے اے این پی, اسی وجہ سے سب نے مل کے یہ بات کی تھی, سب نے, کہ یہ اس میں ڈالا جائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر جب ڈالا گیا انہی خدشات کے بنا پہ کہ چلو ہمارے ایکٹ میں ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا, اب ہم اس کو پاس کریں گے تب جب یہ بات مانیں گے, تو ان لوگوں نے ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ ڈالتے ہیں. تو ابھی ہم کر رہے ہیں اس 15 دن کے اندر ہمارا, وہ کہتے ہیں نا کہ مردے کا کفن ہی نہیں سوکھا ہے, تو اس میں آپ نے 40 دن بھی گزرنے نہیں چاہیے. مگر شاہ صاحب شاید میری انڈرسٹینڈنگ آئین کی اور قانون کی غلط ہو, مگر پاکستان کے اندر آج تک یہی تاریخ رہی ہے اور پریکٹس رہی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے, اور موجودہ قانون میں یہ تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو کہ ایکٹ کے اندر مینشن کی, کیونکہ پہلے سے آئین کے اندر بھی تھی اور قانون میں بھی تھی, سی آر پی سی کے اندر بھی تھی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں سمجھ نہ ہو اتنی قانون کے حوالے سے. مگر شاہ صاحب یہ آپ نے, یہ 3 لاپتہ افراد ہیں زرداری صاحب کے قریبی, وہ ابھی تک ان کا کچھ پتہ چلا؟ گورنمنٹ جواب ہی نہیں دے رہی, گورنمنٹ جواب ہی نہیں دے رہی, چپ ہے. تو آپ نے صرف ان 3 کے حوالے سے حکومت سے کہا ہوا ہے یا باقی سے سب کی بات کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ کو تاریخ بڑی کم یاد ہوتی ہے, جب ہم حکومت میں تھے, جب لاپتہ بلوچستان کے لوگ تھے, جب حقوق بلوچستان کی بات کی تھی, تو ہم نے کمیٹی بٹھائی تھی, لوگوں کی لسٹیں دی تھی, اور پھر بلا کے پھر ان میں سے 150-200 لوگوں کو امیڈیٹلی پیش کیا گیا تھا, جس کی سربراہی ہم نے رضا ربانی کو دی تھی, یاد ہوگا آپ کو. تو کیا ہوا اس وقت وہ پیش ہوئے, لوگ پیش کیے گئے, پھر ان کو کیسز چلے, وہ جو چاہے کر لو. تو وہ پیش کیے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں, ایم کیو ایم کے لوگ بھی جو اٹھائے گئے تھے ہم سے پہلے بھی, ان کے لیے بھی ہم نے کہا تھا کہ جی آپ پیش کرو, جو بھی ہے پیش کرو. ہاں تو تھا, ہوا کیا؟ ہوا کچھ, دیکھیں آج بھی. پھر آپ چودھری نثار کو کیوں بلیم کر رہے ہیں جب آپ حکومت میں کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو کیا تھا نا, ہم تو یہ تو بتا رہے تھے کہ لوگ آج بھی پیش نہیں ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو یہ تو آج تو ہماری حکومت نہیں ہے نا, ہمارے زمانے میں تو پھر بھی پیش کر دیتے تھے کہ آ جاؤ, لے لو بندے, لے لو, پکڑے ہیں. آپ کے وقت کے لوگ غائب ہوئے ہیں, ابھی تک نہیں سامنے آئے. ہوں گے, میں اس بات میں نہیں ہوں گا, مگر اتنا ظلم نہیں تھا جتنا اب ظلم تھا, اتنا ظلم نہیں تھا کہ جو اب ہو رہا ہے. آپ اب بے بسی ہے,
ہمارے زمانے میں بے بسی نہیں آپ تھی. جانتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ اٹھائے جاتے ہیں، غائب کیے جاتے ہیں، جس آپ کے کارکن اٹھائے گئے اور ابھی بھی ان کو پیش نہیں کیا جاتا، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی اب کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو ایک کی بات نہیں کر رہے، میں تو ہر بندے کی بات کر کے پھر بیک آؤٹ کرتا ہوں، اچھا اور حکومت کو یہی پریشر ڈال سکتے ہیں ٹھیک، اور آگے بھی ڈالیں گے. صرف پیپلز پارٹی کے کیا، جس کو سارے لاپتہ افراد کے لیے، اور جب تک سارے لاپتہ افراد مل نہیں جاتے آپ روزانہ بائیک آؤٹ کرتے رہیں گے؟ اسپیشلی ہم نے یہ بات کی ہے کہ جب سے یہ قانون پاس کیا ہے، آئین کا حصہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جس کو بھی اٹھانا ہے اس کو پیش کرو. چلیں ٹھیک، چلیں اللہ کرے آپ کے اس قانون مگر کی ایک وجہ بات سے تو سن لو، پیش ہو جائیں. ایک بات تو سنو، یہ تو باتیں ختم ہونی نہیں ہیں. نہیں سر، میں عزیر بلوچ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، بڑا اہم ہے. پھر عزیر بلوچ صاحب کا جو کورٹ مارشل کا فیصلہ فوج نے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ ایک ایسا غلط آدمی تھا کہ جو ملک کے خلاف جاسوسی بھی کر سکتا تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ تو شاید اس سے جانتے بھی ہیں اور ملتے بھی رہے. کوئی گینگسٹر تو تھا، پتہ ہے سب کو، دیکھیں مگر جاسوس بھی ہو سکتا ہے. آپ کی دیکھیں پہلی شاید آپ کو یاد نہ ہو، آپ پنجاب میں رہتے ہیں، سب سے پہلے عزیر بلوچ سے کو پیپلز پارٹی کے زمانے میں آپریشن شروع ہوا. ہم نے کیا، اس نے بھی نہیں کیا، رینجرز نے بھی نہیں کیا، پولیس نے کیا. 7 مہینے ہم آپریشن کرتے رہے، اس کے بعد رینجرز آئی. 7 مہینے عزیر بلوچ اور لیاری گینگ کے خلاف وہاں گینگز بن گئیں. ایک ایم کیو نے بنائی، ایک لیاری گینگ، ایک پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس گینگ کو، ایک نام تھا اس کا. آپ کو جاسوسی کے کوئی شواہد ملے؟ نہیں، مجھے تو ہم نے تو ان کو پکڑا، ہمارے زمانے میں ہی پکڑا گیا، سندھ میں پکڑا گیا، ہم نے آپریشن کی، ہمارے لوگوں کو مارا، اس نے ہمارے لوگوں کو مارا. ہاں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یہ لیاری ساری پیپلز پارٹی تھی. ہر بندہ اب کب بگڑتا ہے، کب خراب ہوتا ہے نہ یہ تجھے پتہ ہے، تیرے ساتھ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، پتہ پڑتا ہے کہ وہ کسی کا ایجنٹ مطلب آپ کے دور میں جاسوسی کے کوئی شواہد نہیں ملے؟ ہمیں کوئی پتہ تھا. آپ لوگوں کو نہیں ملے. تو ابھی اگر یہ رینج بھی ہمارا نہیں ہے، یہ رینج بھی ایجنسیوں کا ہے کہ پکڑ سکتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ کون اس چیز پہ کھیل رہا ہے. پروونشل گورنمنٹ کو اتنا میں سمجھ اتھینٹک سورسز نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو دیکھ لے کہ یہ جاسوس بھی ہے. پرمیشن گورنمنٹ کے بات نہیں ہوتے، مگر جب آپ فیڈرل میں بھی حکومت میں تھے اس وقت بھی ایسی یہ سارا کام جو ہے وہ سیکورٹی ایجنسیز کا ہوتا ہے، سیکورٹی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو پتہ پڑتا ہے. وہ بھی حکومت کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ یہ لوگ رہتے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ حکومت اس میں ان کو آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، آئی بی ہو، اسپیشل برانچ ہو، یہی گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اچھا، کلبھوشن جادیو کا نام جو بھارت کا جاسوس ہے، اس کو ابھی حال ہی میں سزائے موت ہوئی ہے، اس کا بھی نام عزیر بلوچ کے حوالے سے کبھی کبھی لیا جاتا ہے. اس پہ اس کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی ہے. تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کلبھوشن جادیو کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب وہ پکڑا گیا تھا تب پاکستان اپنا پورا ڈوزر دیتا اور اس کو دنیا میں بتاتا، پکڑ کے بتاتا کہ یہ کیا ہے. ادھر ہم نے بات تک نہیں کی کہ بھائی یہ بندہ پکڑا گیا. یو این میں ہمیں موقع ملا، کیا یو این کے وزیر نے، جو منسٹر تھی، اس نے کیا پاکستان کے اوپر الزامات نہیں پیش کیے. اور ابھی بڑی واضح ہے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کو جو پکڑے گئے ان لوگوں نے پھانسیاں نہیں دی، سزائے موت نہیں دی. اگر ایک پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے، اور ان کا سٹنگ یہ بہت بڑا، جو پاکستان کے لوگ پکڑے گئے وہ فوج میں نہیں تھے یا سٹنگ کوئی میجر نہیں تھے. یہ پہلا بندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ ان کا آرمی آفیسر پکڑا گیا ہے. تو اس کو پھانسی ہونی چاہیے. اگر ان لوگوں نے دیا ہے تو اس قسم کے دیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے. میاں نواز شریف کو تو کھل کے کھیلنا چاہیے تھا اس پہ. پتہ نہیں کیوں نواز شریف صاحب اس شرم کے مارے کہ مودی اس کے گھر چلے آئے تھے، شاید یہ پرابلم تھا کہ میں کیا اس کے خلاف بولوں، کیا اس کی حکومت کے، کیا اس کی پارٹی کے خلاف بولوں. یہ ہو سکتا ہے ہم ذرا وہ لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، اس وجہ سے شاید میاں صاحب آپ وفادار کہہ رہے ہو، وفادار لوگ ہیں کہ مودی گھر پہ چل کے آیا تھا، میں اب اس کی پارٹی کی حکومت. وفادار تو سر آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی بہت رہی ہے. ہم تو بڑے وفادار ہیں، آپ لوگوں نے اس سوال سے قربانیاں بھی بڑی دی ہیں. ہم آپ کے ساتھ بھی بڑی وفاداری کے ساتھ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. مگر حال ہی میں مردان کی یونیورسٹی میں جو ایک واقعہ ہوا ہے،
اور پھر قومی اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کی گئی جس پہ آپ کے بھی دستخط ہیں کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس میں اس کو اتنا سخت بنایا جائے کہ کوئی جھوٹا الزام نہ کسی کے اوپر لگا سکے، اور یقینی طور پہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے۔ مگر آپ کے دور میں کیا مشکلات تھی اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے، جبکہ آپ کے گورنر نے اس حوالے سے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، آپ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی آپ کی حکومت، تو اب آپ کیسے نواز شریف حکومت پہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ وہ کر دیں جو آپ نہیں کر سکے آپ کے سلمان تاثیر گورنر کی قربانی کے باوجود؟ دیکھیں ہم تو ویسے قربانی دیتے آتے ہیں، آپ اس قربانی کو بھی مذاق کا حصہ بنا کے اور نہیں not at جذبات all، کا کوئی ایسے کھیل مذاق کی بنا کے بات پیش نہیں ہے کر سر۔ دیتے ہیں کہ آپ کا گورنر ہو گیا۔ آپ دیکھیں کیا نہیں آپ نے؟ 18ویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں رکھی گئی، 18ویں ترمیم میں وہاں پہ جب ہم لے آئے تو تقریباً سوائے ہمارے ایک دو پارٹیوں کے باقی سب نے بس وہ مخالفت کی کہ نہیں جی یہ واحد قانون ہے جو ضیاء الحق کا ہے۔ آپ نے کوشش کی 18ویں ترمیم؟ جی ہاں، آپ رضا ربانی سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو کس کی مزاحمت تھی؟ بس آپ کو بتا دیا، یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، اتنا تو نہیں، اتھارٹی نہ آپ کو کسی دوں گا، پارٹی نے میں نے مخالفت کہہ دیا نا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رضا ربانی زندہ بیٹھا ہے۔ اب آپ توقع اب تو 2/3 نون لیگ کی majority طرف سے بھی دستخط ہوئے ہیں، بڑی اچیومنٹ ہے۔ نہیں، اب تو یہ متفقہ ہوا۔ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھا جائے مگر اتنا سخت کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ختم کرو، ہم کہ کسی بندے کے ہاتھ میں یہ پاور نہ ہو کہ خود فیصلہ کرے، یا الزام لگاتے وقت ایک دن آپ کو پتا ہے کہ مجھ پہ الزام لگ گیا، پتا ہے؟ نہیں پتا۔ ایک دفعہ کس نے؟ کیا کوئی یہی توہین رسالت کے حوالے سے؟ کیا مجھے یہ یاد نہیں، دیکھو نہیں ہے نا، سب چھوڑو نا۔ مجھ پہ الزام لگ گیا، کراچی میں بیٹھا تھا اور وہاں باتیں کی کہ یہ جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ تھا، ان لوگوں نے اعلان کر دیا خورشید شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ آل رسول، میں نے کہا تھا میں آل رسول ہوں، تو وہاں پہ میں بچا ایسے کہ جتنے عالم دین تھے جو مجھے جانتے تھے وہ روڈوں پہ آ گئے، ان لوگوں نے فتویٰ دے دی کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور کہا جو کرے گا تو خورشید شاہ کوئی نقصان ہوا تو وہ توہین رسالت میں آئے گا۔ تب جا کے میری جان چھوٹی۔ تو اس قسم کے فتویٰ ہیں، اس قسم کی باتیں پاکستان کو کمزور کر رہی ہے، ملک کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو کمزور کر رہی ہے۔ تو ہمیں اگر یہ ہم نے کہا، یہ اس لیے کہا کہ چلو یہ رہنے دو، نام آقائے دو جہاں کا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کوئی دینی مسلمان نہیں ہوگا جو برداشت کر سکے، مگر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دنیا اس کے لیے کرسچن ہو، غیر مذہب ہو، سب احترام کرتے ہیں۔ اس دفعہ امید ہے کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ آخر میں کوئکلی یہ بتا دیں، آپ نے اعلان کیا تھا بلاول بھٹو اور زرداری صاحب الیکشن لڑیں گے اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اپوزیشن کی قیادت بھی سنبھالیں گے، وہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو ہم اس الیکشن میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس میں معاملے میں کوئی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، ہم لڑیں گے کیونکہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں۔ میں نے تو یہ بھی آفر کیا تھا جب آ جائیں گے تو لیڈ وہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پہ میں نے بڑے آرام سے سنی۔ اب میری بات سن لیں، یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آج صرف وقت ٹی وی نہیں کر رہی ہے، یہ ہر چینل پہ بیٹھو یہ بات ہے۔ میں ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو 5 منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کے ٹی وی کا۔ دیکھیں اس وقت ان ساری چیزوں سے جو خطرناک چیز ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی ہے اور ساورنٹی ہے، جس کو میں مسائل میں الجھا ہوا دیکھ رہا ہوں، چاہے آپ مجھ سے سوال کریں نہ کریں، کاؤنٹر سوال دینے کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تینوں بارڈرز ہمارے مخالف ہیں، بہت سخت۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا سابق چیف آف دا آرمی اسٹاف وہاں جائے گا، سعودی عرب۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس اتحاد میں 7 مسلمان ملک نہیں ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ وہاں جائیں اور جو ایران اور سعودی عرب کا آپس میں ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ پالیسی وہاں نیوٹرل رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک جتنے بھی ڈپلومیٹک ہماری سائز رہی ہے وہ بڑی نیوٹرل رہی ہے۔
ہم نے کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان برج کا رول ادا کرے. نہ صرف یہاں تک ہم نے کوشش کی ہے کہ عالم اسلام میں پاکستان ایک برج کا رول ادا کرے. اس الائنس میں ہم جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا کے جو 7-8 ملک تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1974 میں جب اسلامی عالمی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں 2 ملک نہیں آئے تھے. ایک عراق نہیں آیا تھا، ایک افغانستان نہیں آیا تھا. باقی بھٹو صاحب نے سارے ملکوں کو لایا تھا. عراق اور افغانستان کی بات کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ٹلٹ کہاں تھے. اور اس عالم اسلام کی جو کانفرنس تھی وہ نیچرلی دنیا کو پسند نہیں تھی. اس وقت ہندوستان کو چھوڑو مگر دنیا کو پسند نہیں تھی. اس لیے بھٹو صاحب کے اوپر بھی جو کچھ گزری یہ نہیں تھی کہ وہ یہ باتیں تھیں. آج پاکستان جس صورتحال میں ہے، ہمارے ملک میں ڈپلومیٹک چینلز یوز نہیں ہو رہے. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ادھر تحمل کے ساتھ ہم سب کو، میں اس میں حکومت کو بھی کہتا ہوں، ہم سب کو مل کے، چاہے جو حالات بھی ہوں، جتنی رنجشیں بھی ہوں، مگر اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. اگر یہ فیصلہ ایسا ہو کہ پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز، جو ہماری ہندوستان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، ہمارا دشمن ملک ہے، ہمارے خلاف، اس کے لیے تیار ہیں. افغانستان ہمارا بھائی ہے. ہم نے 30 لاکھ 40 لاکھ افغانیوں کی 30 سال سے خدمت کر رہے ہیں، مگر باوجود وہ ہندوستان کے ساتھ اس کا الائنس ہے. پر ایران ایسا ملک ہے جس کے ساتھ، ایک مسلم ملک کے ساتھ ہماری نیبرنگ بھی ہے. سعودی عرب ایسا ملک ہے جن کے ساتھ ہمارا ایک ذہنی، خونی، اسلامی ریلیٹڈ ایک رشتہ ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے ابھی سوال؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حکومت پارلیمنٹ میں آ کے کھل کے ایک وضاحت دے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ایز اے لیڈر آف یہ میں نے مطالبہ بھی کیا ہے. میں آپ کے تھرو یہ بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کو وقت ٹی وی کو وٹنس بنا رہا ہوں کہ کل جو حالات ہوں، کل آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا. میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، چیخ سکتا ہوں. سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ واقع کرن وس موئیے جو بدھن کم بارو چلا جو. میں نے کہا ہمارا کام آواز دینا ہے، سننا میرے رب کو ہے. اس کی معنی یہ ہے کہ ہمارا کام ہے آوازیں لگائیں، سننا کام ہے حکومت کا. اور ہوپ فلی قومی سلامتی کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی ہے، جو بن رہی ہے، کیونکہ ہر بار بنتی تو ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں، نئے سرے سے ہم نے بنائی تھی اور کنٹینیو تھی. لیکن اور گورنمنٹ اس کے اندر آپ یہ تمام معاملات بھی اٹھا سکتے ہیں. بڑے اہم فیصلے ہیں جو یقینی طور پہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب اپنا گریبان کو وقت دینے کا، اور کوئی تلخی ہو تو درگزر کیجیے گا. بہت شکریہ. اپنا گریبان میں آپ نے سنا، بہت سے اہم معاملات پہ بات کی. آپ دیکھتے ہیں کہ پاناما کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور یقینی طور پہ وہ فیصلہ کسی شخصیت کے خلاف نہیں، وہ ایک بہتر نظام کے لیے ہوگا. اور جب نظام کے لیے ہوگا تو اس نظام میں جو ہے جمہوریت اور سیاسی عمل، اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھ سکتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس تمام سسٹم کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر بہتر کیا جائے اور جمہوریت کو مضبوط بنایا جائے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.